السلام علیکم، پاکستان اکانومی واچ کے لیٹسٹ ایڈیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں عمران سلطان۔ ناظرین، آج ٹی وی کے پروگرام فیصلہ آپ کا جو کہ آسمہ شیرازی کنڈکٹ کرتی ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ایک ایکسکلوسیو سیٹنگ تھی، ایکسکلوسیو ان کا انٹرویو تھا، اور اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلیں کہ حکومت کی اس وقت ڈائریکشن کیا ہے، کیا اس وقت خدشات ہماری اکانومی کو ہیں اور کتنے مفروضے اس وقت جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں۔ بہرحال جو بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ حکومت جب آئی تھی تو بالکل دیوالیے کے قریب تھی، تقریباً جو ہے کافی جو ہے اس ملک کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا تھا، 30,000 ارب کا بیرونی قرضہ، مجموعی طور پہ جو قرضہ تھا 95 ارب ڈالر کا جو ہے وہ بیرونی قرضہ تھا۔ معاشی پالیسیوں کے اب جو ہے وہ ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو کہ اس کو ہم نے 20 ارب ڈالر سے 2 ارب ڈالر تک محدود کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ آگے چل کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایکسپورٹرز جو ہیں ان کو کافی پاکستان میں اس وقت جو ہے مراعات دی جا رہی ہیں، اور فوکس ہے حکومت کا کہ ایکسپورٹ پروسیڈز جو ہیں ان میں اضافہ ہو تاکہ ملک میں ڈالر آئیں۔ ڈالر کے آنے کے راستے کافی محدود ہو چکے تھے پچھلی حکومت میں، اور جب یہ گئی تھی لاسٹ گورنمنٹ تو اس وقت ملک آلموسٹ دیوالیے کے قریب تھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیکس ریونیو کے حوالے سے 17% جو ہے اس وقت اضافہ ہوا ہے ٹیکس کلیکشن میں، اور یہ بھی انہوں نے ریلیٹ کیا کہ بہتر معیار زندگی ہی حقیقی جو ہے وہ گروتھ ہے۔ جیسے آپ جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے بات کریں تو حقیقی اس سے پہلے جو 5% کی گروتھ رہی، ظاہر ہے کہ اس پہ معیار زندگی لوگوں کا وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آگے چل کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیرونی سرمایہ کاری میں 70% اضافہ ہوا، جو پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے تقریباً اس میں 3 ارب ڈالر پاکستان میں اس وقت آ چکے ہیں۔ ہاٹ منی کے حوالے سے ان کا واضح طور پہ یہ موقف کہ وہ اس کو مسترد کرتے ہیں کہ ہاٹ منی جو ہے، اول تو اسے ہاٹ منی کہا نہیں جائے، اور دوسرے یہ کہ اس سے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر یہ پیسہ واپس چلا بھی جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بڑا پریسائسلی انہوں نے ایک بار پھر یہ جملہ کہا کہ پچھلے 7 ماہ کے دوران سینٹرل بینک سے حکومت نے ایک ایسا بھی قرضہ نہیں لیا۔ حکومت اپنی آسٹیرٹی ڈرائیو جو ہے اس کے اوپر کاربند ہے، اور آگے چل کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسانوں کی مدد کے لیے گندم کی ایکسپورٹ ہم نے الاؤ کی تھی، اس کے بعد جو آٹے کا بحران ہوا اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں، اس میں آپ کی فصل جو ہے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا، ٹڈی دل کے حملوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایگریکلچر کا کافی نقصان ہوا، اور ٹرانسپورٹرز کی اسٹرائک کی وجہ سے کافی نقصان ہوا، اور اب اس نقصان کے ازالے کے لیے ظاہر ہے کہ اس بحران کو حل کرنے کے لیے ہم نے گندم کی امپورٹ کی اجازت بھی دی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں تھیں جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ آج ان کے اسی انٹرویو اور اس تھاٹس کو آگے لے کے چلیں گے۔ کراچی اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عباس اکبر علی صاحب، آپ چیئرمین ہیں امریلی اسٹیل کے، بہت بہت صاحب ہمیں جوائن کرنے کا، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان، سابق مشیر خزانہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ عباس اکبر علی صاحب، سب سے پہلے جو ایک بات آج کے انٹرویو میں انہوں نے کہی وہ یہ کہا کہ آئی ایم ایف میں جانا مجبوری بن گیا تھا کیونکہ اتنے سارے ریزنز تھے، آپ جو ہے وہ ڈیفیسٹ کے دہانے کے اوپر کھڑے تھے، پھر آئی ایم ایف میں جب آپ گئے تو اس کی وجہ سے آپ کا ایک بینچ مارک سیٹ ہوا، اور جو دیگر ایجنسیز ہیں، ورلڈ بینک ہے اور اس کے علاوہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، انہوں نے بھی آپ کی مدد کی۔ آئی ایم ایف جانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تاخیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 آدھ مہینے کی تاخیر کوئی ایسا پرابلم نہیں، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے کیونکہ ہم ایک ڈائریکشن لیس تھے کافی عرصے سے کہ ادھر ہم آئی ایم ایف میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، ایک انسرٹنٹی تھی، اور اس انسرٹنٹی نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا تھا۔ اب اگر ریکال کریں تو واقعی ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں، دیکھیے آئی ایم ایف میں جانا تو بالکل ضروری تھا، پہلے دن ہی چلا جانا تھا، مگر ہم نے سوچا کہ نہیں جی ہمارے دوست اسباب جو ہے سب ہماری مدد کر لیں گے تو ہمیں جانے کی شاید ضرورت نہ پڑے۔ دیکھیے جانے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے is to bring discipline, financial discipline in the system. جب فائنینشیل ڈسپلن نہیں ہوتا ہے سسٹم کے اندر میں اور ڈس ایکویلبریم چلی جاتی ہے اکانومی، تو دا سرٹن فورسز کم ان ٹو افیکٹ کہ اس کو واپس دوبارہ ایکویلبریم پہ لانا۔ اب ایکویلبریم پہ لانے کے لیے آئی ایم ایف پہ جانا ضروری تھا، اس لیے کہ دوسرے انسٹیٹیوشنز کا اعتماد ان کو حاصل کرنا اور زر مبادلہ حاصل کرنا وہ بہت ضروری تھا۔
IMF کے بغیر ہماری گاڑی نہیں چلتی، نہ چل سکتی ہے ابھی بھی. اچھا، اس لیے کہ یہ صرف 3 سال کا پروگرام ہے، اور یہ ڈسپلن جو ہے وہ ابھی جو چل رہا ہے اس میں صرف 3 سال کا ٹائم ایک ہے، اسٹاپ گیپ پر اسٹاپ گیپ ہے. اور یہ 3 سال کے اندر میں جو ہمارے مسائل ہے وہ آج کے نہیں ہیں، یہ 70 سال کا فائل ہے 72 سر، سال 72 سال کا فائل ہے. 72 سال کی عیاشیاں اور 72 سال کی اور کچھ، میں اس کا نام نہیں لوں گا بیکاز برا لگتا ہے، مگر اس کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہیں. اگر آج بھی پہلا قدم لیں برابر، صحیح طریقے سے سوچے سمجھے، کم از کم 5 سال لگیں گے پاکستانی معیشت کو بحال کرنے کے لیے. کم از کم 5 سال لگیں گے. ذرا آپ فوکس رہتے ہیں IMF پہ ہی. ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، آپ اس وقت بڑے ایک متحرک اس گروپ میں تھے جو اس وقت ایک کمیٹی تھی، اکنامک کمیٹی کے حوالے سے اور کنسلٹنسی کے حوالے سے. یہ فرمائیے گا ڈے 1 سے بھی آپ نے مخالفت کی تھی IMF کی، اور آج بھی آپ یقینی طور سے مخالفت ہی کرتے ہیں کیونکہ اس وقت جو بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ اسی کا شاخسانہ ہے. یہ فرمائیے گا یہ جو ایک جانے یا نہ جانے یہ جو فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، اس نے کتنا ڈیمیج کیا تھا اس پوری معیشت کو؟ ڈاکٹر صاحب لیکن سب سے پہلے چیز یہ بہت سارے مسکنسپشن جو ہے نا، مس پرسپشن بہت زیادہ ہمارے ملک میں ہو جاتا ہے. اس حکومت نے بالکل یہ وقت پہ انہوں نے IMF میں جانے کا اعلان کیا، بالکل ٹائم پہ کیا تھا. اچھا، آپ کو یاد ہے کہ سپٹمبر کے مہینے میں، پچھلے سال سپٹمبر کی بات کر رہا ہوں، اسی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں سے جب ان کو مینڈیٹ ملا کہ ہاں آپ بالکل جائیں اور بات کریں IMF کے ساتھ میں، تو اسی رات ہمارے اس وقت کے وزیر خزانہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اسی رات میں وہ انڈونیشیا گئے تھے. وہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی جہاں ان کے ملاقات IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے ہوئی، اور انہوں نے وہاں پر ان سے کہا کہ جی ہم IMF میں ہم آپ کی فائنینشیل سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہوگی. انہوں نے کہا کہ جی بالکل اپلائی کر دیں. جیسے ہی وہاں سے واپس آئے انہوں نے اگست یا سپٹمبر کے بائی اینڈ سپٹمبر تقریباً ہم نے ان کو بتا دیا لکھ کر، تو ہم تو اسی وقت ان کو بتا دیا تھا کہ ہم آئیں گے آپ کے پاس میں. اب جو ڈیلے ہوا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنے سخت قسم کے ان کے شرائط تھے کہ پرائم منسٹر بڑے ڈبل مائنڈ ہو رہے تھے کہ ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، یا عوام پہ بہت زیادہ اس کا بوجھ پڑ جائے گا. اور جو انہوں نے ہمیں ٹارگٹ دیے تھے تاکہ، اور یہ دیٹ واز اے پرائر ایکشن کہ یہ آپ کے پروگرام اس وقت ہوگا جب آپ یہ سارے کام کر دیں، اور اس میں بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، کرنسی سے ریلیٹڈ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو پرائم منسٹر بڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ یار ابھی بھی ہم آئے ہیں، یہی قوم نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور اب ہم اس پہ ایک دم بارش کر دیں گے ان تمام چیزوں کا، تو وہ کیا ہوگا. اسی میں سوچ میں، اور میں وہ واحد آدمی تھا اس اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں جس نے کہا تھا کہ سر نہ جائیں، بہت آپ کو مشکلات ہوں گے. پاکستان شوڈ لرن ٹو لیو وداؤٹ IMF. ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے ابھی تک. جب ذرا سر میں درد ہو، بجائے کہ یار علاج کرو سر میں اپنے درد کا کہ آخر یہ درد ہوتا کیوں ہے، ہم فوراً IMF چلے جاتے ہیں، وہ ایک ہمیں ایسپرین ٹیبلٹ دے دیتا ہے، وہ وقتی طور پہ درد صحیح ہو گیا، پھر ہم اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں. تو میں نے یہی کہا کہ جی پھر ہم وہی جا رہے ہیں، تو بیٹھ کے دیکھ لیں کہ آخر ہمارے مسئلے کیا ہے. پاکستان میں بڑے اچھے اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کا حل تلاش کریں گے. جیسے ابھی امیر علی صاحب نے کہا کہ ڈسپلن چاہیے. بابا اس کے لیے کوئی ڈنڈا لے کے ہمارے سر پہ رہے گا تو بھی ہم ڈسپلن میں رہیں گے. تو پھر اگر اسی طریقے سے پورے ملک کو ڈسپلن میں رکھنا ہے تو پھر ماشاءاللہ لگا دو، اور پھر وہ ڈنڈے کے نیچے وہ سب کام ہوتا رہے گا، وہ ٹھیک ڈسپلن چلے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں چلانا ہے. یہ ہمیں کوئی سکھائے گا آکے کہ ڈسپلن سے کیسے اپنے ملک کو چلاتے ہیں آپ؟ یہ ہم خود کر سکتے ہیں یہ کام. لیکن ڈاکٹر صاحب IMF کا یہ نیا پروگرام نہیں تھا، پہلا پروگرام نہیں تھا. 16 پروگرام میں ڈسپلن کہاں گیا؟ یہاں پروگرام ختم، وہاں پہ ڈسپلن ختم. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ 72 سال 70 سال کے جو ہے وہ ایک پروگرام میں سو نہیں ہوگا. بابا یہ ایک پروگرام نہیں ہے، دس از دی 22واں پروگرام. تو 21 پروگرام میں جب ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، یہ ایسا مرض ہے کہ ہم وہی دوا 21 مرتبہ لے چکے ہیں، اب 22ویں مرتبہ بھی وہی دوا لینے کے لیے جا رہے ہیں.
تو مطلب سوچنے والی چیز ہے کہ عام دنوں میں بھی اگر ایک ڈاکٹر سے اگر آپ علاج کرا رہے ہیں اور بات اگر نہیں بنتی ہے تو آپ ڈاکٹر چینج کرتے ہیں, میڈیسن چینج کرتے ہیں, وہ ڈاکٹر خود بھی میڈیسن چینج کر دیتا ہے. یہاں دوا بھی وہی ہے, پرابلم بھی وہی ہے, میڈیسن بھی وہی ہے, کام نہیں ہوتا, لیکن ہم پھر بھی وہی دوا کھائے چلے جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب 20 ارب ڈالر کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, خسارہ تھا, اس کو 2 ارب ڈالر تک ہم نے محدود کر دیا ایٹ دا کاسٹ آف آپ کی جو امپورٹ تھی اس کو کرٹیل کیا 70-75% تک. کیا یہ پالیسی حکومت کی صحیح تھی؟ دیکھیں میں ذرا پہلے عباس صاحب سے اس کے اوپر ویو لے لوں. جی عباس صاحب. ٹھیک. دیکھیے ہم نے آئی تھنک آئی کین گو بیک, ہم 30-35 سال پیچھے بھی چلے جائیں. We have always based on import economy اور non-essential items as well as essential items ہم import کرتے گئے. FMCGs local and imported ہم ان کو ترجیح دیتے گئے. آج آپ سپر مارکیٹس میں جائیں بڑی مشکل سے آپ کو کچھ اشیاء ملے گی جو میڈ ان پاکستان ہوگی. تو اس کے لیے ہمیں اقدامات اٹھانے پڑیں گے کہ بھائی سیو $1 میک ان پاکستان اینڈ لوکلائزیشن. اگر امپورٹ سبسٹیٹیوشن نہیں ہوتی ہے اور ہمارے پاس اتنے ذخائر ہے, سپوز وی آر ناؤ the 5th largest producer of milk, where is the milk processing industry? Where are the dairy products? We are importing cream cheese, we are importing everything, we are importing butter. بٹر کیا نام ہے, دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے ایٹ دی اپر مڈل کلاس اینڈ دی ایلیٹ کلاس آر یوزڈ ٹو یوزنگ سرٹن تھنگس ایون اف اٹ بیکمس ویری ایکسپینسو. آئی ول ٹیک ون ایگزامپل آف لورپیک بٹر. 120 روپے کا ایک زمانے میں ملتا تھا, آج 520 روپے ہیں. اب 900 روپے بھی ہو جائیں گے تب بھی ہمارے گھر میں, آپ کے گھر میں, سب لوگ کے گھر میں جس کو کھانا ہوگا وہی لے گا, بیکاز elasticity جو ہے, elasticity of demand is not there in these essential items اور non essential items. ہمیں ان کو نان ٹیرف بیریئر سے یا لوکلائزیشن کی وجہ سے we have to promote local industrial production. جب تک انڈسٹریل پروڈکشن ہماری زیادہ نہیں ہوگی on a large scale, ایکسپورٹ سرپلسز نہیں بنیں گے. ایکسپورٹ سرپلسز نہیں بنیں گے تو واٹ آر وی گوئنگ ٹو ایکسپورٹ؟ ایگریکلچرل ایکسپورٹس جو ہے there is a huge opportunity for us to become the world's finest agricultural country. But we are not taking the right step. رکھتے ہیں ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب 73-75% آپ نے امپورٹ کرٹیل کی اپنی کس قیمت پر, ایٹ واٹ کاسٹ؟ دیکھیں ابھی امیر علی صاحب نے, عباس صاحب نے بالکل صحیح بات کی. یہی ڈے 1 سے مجھے یاد ہے میں نے اگست پہ رائٹر کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ یہ 5-6 آئٹم جو ہیں آپ لے لیں, اس کو دیکھیں کہ یہ بڑے ہائی ویلیو آئٹم ہے, یہ نان ایسنشل ہے, اس کو اگر ہم نہیں منگائیں گے تو کوئی پاکستان میں قیامت نہیں ٹوٹ جائے گی. تو میں نے بہت سارے 6-7 آئٹمز کا نام لیا. اس میں ایک چیز بھی تھا جس کا ابھی ذکر کر رہے ہیں عباس صاحب. تو میرا مذاق اڑایا گیا اسی پاکستان میں چینلز میں, میرا مذاق اڑایا گیا کہ چیز, بس چیز ہی پرابلم ہے پاکستان کا. ڈاکٹر اشفاق کہتے ہیں کہ چیز کو بین کر دیا جائے تو پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. سرکاسٹک ریمارکس پاس کیے گئے اور آج یہی عباس صاحب ایگزیکٹلی وہی بات کر رہے ہیں جو میں نے پچھلے سال اگست میں کی تھی اور میرا مذاق اڑایا تھا اسی ملک کے لوگوں نے اسی میڈیا پہ بیٹھ کر. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, بہت سارے ایسے لوگ تھے. بہرحال دیکھیں جس طریقے سے امپورٹ کو کرب کیا گیا ہے, امپورٹ کو کرب کرنا وقت کی ضرورت تھی. بالکل صحیح فیصلہ تھا کہ ہمیں اگریسو امپورٹ کمپریشن پالیسی اختیار کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں اپنے بیلنس آف پیمنٹ کو پہلے قابو میں لانا تھا, ہینڈل میں لانا تھا. لیکن جس طریقے سے لایا گیا ہے یہ ہے IMF اپروچ ٹو کریکٹنگ بیلنس آف پیمنٹ. ان کو بتا دیا گیا کہ صرف 2 ہی طریقے ہیں جس سے آپ امپورٹ کو کرب کر سکتے ہیں, ایک ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھاؤ اور ایک ڈیویلیوشن کرو.
डिस्काउंट रेट बढ़ाकर आप मुल्क की इकोनॉमी को बिल्कुल बंद कर दो ताकि आपकी इंपोर्टेड इनपुट्स की रिक्वायरमेंट ही कम हो जाए, और डिवैल्यूएशन बढ़ाकर इंपोर्टेड आइटम्स की कॉस्ट को इतना बढ़ा दो कि लोग इतना एक्सपेंसिव हो जाए कि लोग नहीं खरीद सकें। लेकिन इसी टेक्स्ट बुक में हमने भी पढ़ा है बहुत सारे और भी तरीके थे। अगर हम यही रिजल्ट हासिल करना चाहते थे तो उसका एक और भी रास्ता था कि आप 8-10 आइटम्स प्राइम मिनिस्टर कहते कि जी हमने ये पॉलिसी इख्तियार करनी है, अपने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को कहते कि आप आइडेंटिफाई कर लो 8-10 आइटम, सिर्फ 8-10 आइटम जो नॉन एसेंशियल हो, और जो जिसको अगर हम कर्ब करेंगे तो उसका कोई पाकिस्तान में तबाही नहीं फैलेगी। आप यकीन करें कि आप उसके बहुत सारे तरीके थे। आप कैश मार्जिन लगाकर उसको डिस्करेज कर सकते थे, आप क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा के उसको कर सकते थे, आप उसमें प्रोहिबिटिव ड्यूटी लगा के उसको रोक सकते थे, आप आउटराइट बैन कर सकते थे उन आइटम्स को। ये सारी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई बातें हैं जो हमने सब पढ़ी हुई हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमने सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर इकोनॉमी को बंद कर देना है या डिवैल्यूएशन करके इसको इतने एक्सपेंसिव कर देने हैं कि जो कोई इंपोर्ट ना करे। ये IMF अप्रोच है। अब चूंकि गवर्नर साहब वहीं से आए हैं, उनकी ट्रेनिंग वही थी, उन्होंने आके उसी को फुल वॉल्यूम पे इंप्लीमेंट कर दिया, जिसकी वजह से क्या किया उन्होंने मुल्क की मईशत का दरवाजा बंद कर दिया। ये बिल्कुल इसी तरीके से कि जब आप किसी घर में रह रहे हो तो आप बिजली भी जला रहे हैं, आपका गैस भी चल रहा है, उसके बिल आ रहे होंगे, आप कहीं चले जाएं और घर बंद कर दें तो क्या होगा? ना बिजली का बिल आपको आएगा ना गैस का बिल आएगा। आप कहेंगे हो हमने तो मसला हल कर लिया, सेविंग हो गई हमारी। बाबा आपने घर बंद कर दिया, मुल्क की मईशत का दरवाजा बंद कर दिया, जिसकी वजह से ये 2% 2.5% ग्रोथ पे आ गए, जिसकी वजह से बेरोजगारी फैल रही है, जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। मुल्क की मईशत का दरवाजा किस हद तक बंद हुआ? क्योंकि एक्सपोर्ट्स के हवाले से डॉक्टर हाफिज शेख का ये कहना है कि 6 महीने में जो लास्ट 6 मंथ है उसमें 5% ग्रोथ जो है एक्सपोर्ट में देखी गई है, और एक्सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा किया जा रहा है, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, बिजली जो है उनको सब्सिडाइज रेट्स पर है, गैस उनके पास सब्सिडाइज है, जो कर्जे उनको फराहम किए जा रहे हैं वो भी सब्सिडाइज रेट्स पर हैं, और तकरीबन 1660 आइटम्स ऐसे हैं रॉ मटेरियल के जिसकी इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 0 कर दी गई है। इन तमाम चीजों का पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर कितना बेनिफिट, कितना फायदा हो रहा है, अब्बास अकबर अली साहब से ये जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी अब्बास साहब, इतने ज्यादा बेनिफिट्स जो इस वक्त दिए जा रहे हैं, फैसिलिटेट किया जा रहा है एक्सपोर्टर्स को, 100 बिलियन के आपके रिफंड्स जो हैं वो दे दिए, 1660 आइटम्स के ऊपर ड्यूटी जो है वो 0 कर दी, ओनली 5% ग्रोथ एक्सपोर्ट्स। देखिए एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ जो है, हमारी डीवैल्यूएशन हुई है तकरीबन 35-45% डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम। ठीक, कम अज कम हमें 15 से 20% ग्रोथ मिलनी चाहिए थी एक्सपोर्ट में, वो नहीं मिली, सिर्फ 5% लेकर हम लोग बहुत खुश हो गए, बिकॉज एक्सपोर्ट सरप्लसेस हमारे पास नहीं है। वी हैव नॉट डेवलप्ड इनफ एक्सपोर्ट सरप्लसेस इन वेरियस फील्ड्स। आवर टेक्सटाइल इज द मेन स्टे of our exports, but there also technology value addition is not there, and therefore we are lacking behind other countries. We are producing what 20 singles in yarn, जब पूरी दुनिया जो है 80 सिंगल और 100 सिंगल्स और 60 सिंगल की बना रही है, yarns बना रहे हैं, because no new seeds have come in, certified seeds, new seeds have not come in. Why can't we introduce other new very high long staple seeds in Pakistan? मैं देख रहा हूँ पिछले 30-40 साल से जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, it is all about अफजल 32, अफजल 28, ठीक है, मतलब ये वो तमाम मसाइल हैं जिनसे आगे निकलना है। डॉक्टर अशफाक साहब, इस वक्त एक चीज जो वो हमेशा कहते हैं डॉक्टर हाफिज शेख, और आज भी उन्होंने कही कि पिछले 7 महीने में सेंट्रल बैंक से हुकूमत ने कोई भी बोरोइंग नहीं की। बाबा ये मतलब जब आप IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो पहली कदम तो यही होती है कि आप बाउंड होते हैं, आप सेंट्रल बैंक से बोरो नहीं करेंगे मनी। ये गवर्नमेंट कुछ अलहदा से कर रही है हुकूमत? ये देखिए बात यह है कि हफीज शेख साहब और उनके जो गवर्नर स्टेट बैंक है
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سارے ہی لوگ ان پڑھ ہیں, یہاں کوئی پڑھا لکھا اکانومسٹ نہیں ہے. تو وہ ان کو 10 مرتبہ یہ بات میں کہہ چکا ہوں, اسی آپ مختلف چینلز پہ سمجھانے کی کوشش کیا ہوں, لیکن انہوں نے آخر کان سب بند کر لیے ہیں, کیونکہ جیب میں کہنے کو کچھ نہیں ہے ان کے پاس میں. یہ میں نے کروڑوں مرتبہ یہ کہہ چکے ہوں گے یہ بات. جیسے احسن اقبال صاحب جب تقریر کیا کرتے تھے کہیں پر بھی, تو ان کی تقریر میں نے 53 بار سن لیا تھا, اور وہ ہر موضوع وہی ہوا کرتا تھا. ان کے بھی سوال و جواب میں یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ انہوں نے یہ بات کہنی ہے, اور آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ انہوں نے واقعی یہ بات کی ہے, کیونکہ ان کی جیب میں انوینٹری ختم ہو گئی ہے نہیں کچھ بولنے کے لیے. بابا جو بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتا ہے سب سے پہلے پابندی ہی لگتی ہے کہ آپ سینٹرل بینک سے بورو نہیں کریں گے. یہ بھول گئے کہ ان کے جو اس حماد حضرت صاحب بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں اگر جائیں گے تو ہم سینٹرل بینک سے بورو نہیں کر سکیں گے. 1.2 ٹریلین روپیز مارکیٹ سے اٹھا کے اپنے اکاؤنٹ پہ جمع کر دیا تھا کہ ہم اس کو استعمال کرتے رہیں گے. اچھا شیخ صاحب خدا کے واسطے آج میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ یہ بات اب نہ بولیں, اس سے آپ کی اپنی پرسنالٹی جو ہے نا بڑی ہرٹ ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتے ہیں ایز اے نان اکانومسٹ کے طور پر. یہ باتیں بہت ہو گئی ہیں, یہ نہ بولا کریں. آئی ایم ایف کے پروگرام میں کوئی ملک سینٹرل بینک سے بورو نہیں کرتا, آپ بھی نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. عباس صاحب منی بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عجیب سا لفظ ہے منی بجٹ, یہ اکنامک مینجمنٹ ہے اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اور یہ چلتا رہے گا. تو کیا اس سے آپ یہ کہیں کہ 1000 بلین کا جو آپ کا ڈیفیسٹ ہے اس وقت, ریونیو ڈیفیسٹ, اس کے لیے آپ فورسی کر رہے ہیں کہ کوئی منی بجٹ آنے والا ہے؟ یہ ریونیوز کیسے پورے ہوں گے پھر؟ دیکھیں جی, ریونیو جو میں سے ایف بی آر سے میرا بہت اچھا تعلق رہتا ہے, میں کہتا ہوں ریونیو بہت ہے, جھاڑو لگانے کی بات ہے. ریونیو از انف, بہت سارا ریونیو ہے اکانومی کے اندر میں, مگر ان کو نکالنا ایک جدید ٹیکنالوجی کے تحت وہ قابل ہے. تو شبر صاحب یہی تو کرنے گئے تھے نا آٹومیشن کے ذریعے. دیکھیے آٹومیشن از دا کی ٹو reduction in corruption. Automation is the key in streamlining and maximizing your revenues. اگر ریونیو نہیں انکریز ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ, اب دیکھیے میں صرف اسٹیل انڈسٹری کی بات کروں گا. پچھلے سال کہ اس سال before the IMF program we were under special procedures where the government used to get a chunk of revenues based on electricity meters. IMF کے پروگرام کے بعد آ گئے 17% پہ. And I can tell you, and I have written it also, that the steel industry سے جو revenue ہے it will be not more than 55 to 60% this year instead of being 120%. Because flying invoices, fake invoices, بہت سارے systems چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ایف بی آر کو بھی معلوم ہے, but unfortunately کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. Because the lobbies are so strong, they do not allow the FBR to do their jobs. Neither FBR is very serious in conducting audits, proper audits, together with the associations, so that all these جو 2 نمبری کام ہوتے ہیں وہ کیا نام ہے اس کو, یعنی یہ سارے ریفارمز کا حصہ ہے. پھر ایک بہت بڑا ریفارم جو ہے وہ چاہیے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ عباس اکبر علی صاحب بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب بھی موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر اشفاق حسن خان کی طرف چلیں گے. ڈاکٹر صاحب, کیا واقعی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بجٹ یا منی بجٹ جو ہے اکنامک مینجمنٹ کا ایک پارٹ ہے, اور اگر ایسا ہی ہے تو آنے والے دنوں میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک منی بجٹ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اس ملک پہ, اور یہ جو ریونیو شارٹ فال ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے تو پورا کیا جائے گا نا؟ دیکھیں, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ حفیظ شیخ صاحب کے جو انوینٹری میں الفاظ ختم ہو گئے. اب چونکہ وہ لانے کے لیے جا رہے ہیں منی بجٹ, اور اب آپ نے پوچھ لیا ان سے تو ایک امبیرسمنٹ فیل کر رہے تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو منی بجٹ کہتے ہیں, میں اس کو اکنامک مینجمنٹ کہتا ہوں. اب کوئی ظالم سے پوچھے
کہ یار پھر انہوں نے کہا کہ آن گوئنگ پروسیس ہے اور ہر لمحے ہوتا رہتا ہے, ہر روز ہوتا ہے. تو دنیا کا کون سا ملک ہے جو ہر روز ٹیکس لگا رہا ہوتا ہے؟ کوئی دنیا میں دیکھا ہے آپ نے؟ پھر یہ ہے کہ بجٹ جو ہے یہ پارلیمنٹ پاس کرتی ہے. ٹیکس لگانا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے. آپ حکومت لگاتی ہے, پارلیمنٹ سے جب تک اپروول نہ ہو تو وہ نہیں ہوتا ہے. ساری دنیا میں, ساری ڈیموکریسیز میں یہ ہوتی ہیں. تو یہ جو کہنا بات ہے کہ جب بھی آپ ٹیکس میجرز لیں گے, یو ہیو ٹو گو ٹو دی پارلیمنٹ. اس کو آپ کو وہاں سے پاس کروانا ہے پارلیمنٹ سے. تو دس از اے منی بجٹ. جہاں پر ٹیکس اور ایکسپینڈیچر سے ریلیٹڈ باتیں ہوں گی وہ منی بجٹ ہی کہلاتا ہے. اچھا, اس کا مطلب مجھے شرم آ رہی ہے بولتے ہوئے, کیونکہ میں نے وہ امپلیمنٹ کرنا ہی ہے, منی بجٹ مارچ میں دینا ہے, تو مجھے شرم آ رہی ہے ابھی سے کہنے کو. تو میں نے اس کا نام دے دیا کہ اکنامک مینجمنٹ ہے. ساری دنیا میں ہوتا ہے, ساری دنیا میں نہیں ہوتا ہے ایسے. کوئی دنیا کا ملک جو ہے یہ ہر روز اگر ٹیکس لگائے تو وہ ملک کی اکانومی بیٹھ جائے گی. کیونکہ یہ عباس صاحب جیسے جو لوگ ہیں انڈسٹریلسٹ, ان کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ کل کون سا ٹیکس لگے گا ہم پہ, تو یہ کیا کاروبار کریں گے. ٹھیک ہے, آگے بڑھیں گے. ہاٹ منی کے حوالے سے آپ کے جو ٹریجری بلز کے اندر پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کے اندر تقریباً $3 ارب کے قریب آ گئے, اور اندیشہ انہوں سے بھی ظاہر کیا گیا یہ ہاٹ منی جو ہے یہ بڑی خدشات ہیں اس کے حوالے سے. انہوں نے اس کو مسترد کیا کہ ہمارے جو ریزروز ہیں اس کے حساب سے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اور یہ ایک مفروضہ ہے ہاٹ منی کا. ڈاکٹر صاحب, اور ڈے ون سے آپ اس کے خلاف ہیں؟ جی, میں تو صرف نہیں ہوں, میرے سے علاوہ جتنے بھی سینسیبل اکانومسٹ ہیں سب خلاف ہیں. لفظ غور کریں سینسیبل پہ. اب ظاہر سی بات ہے آپ ان کی امبیرسمنٹ فیل کرتے ہیں, یہ کیا جواب دیں گے, جیب میں کچھ نہیں ہے بولنے کے لیے. اور آپ یقین کریں کہ پرائم منسٹر کو بھی یہی سب باتیں بتاتے رہتے ہیں. یہ جا کر پرائم منسٹر ان کی باتوں پہ آ جاتے ہیں, یہ غلط سارے بیان جا کے پرائم منسٹر کو بتاتے رہتے ہیں, اور اسی لیے پرائم منسٹر اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے. وہ صحیح بتاتے بھی نہیں ہے, وہ اتنا ہی بتاتے ہیں جس سے پرائم منسٹر خوش ہو جائے. دیکھیں کتنے بلین کا اضافہ ہوا اس مالی سال میں ریزرو میں, 4.5 سے 5 بلین کے قریب ہوا نا. اس میں 3 بلین ہاٹ منی ہے. سو مور دین 60% جو ایکومولیشن آف ریزرو ہوا ہے وہ ہاٹ منی کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ کسی بھی لمحے نکل سکتا ہے. آپ انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں, اب اسی کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ کو اس بلند سطح پہ رکھنا مجبوری ہو گئی ہے. لاسٹ سوال میں لوں گا. عباس صاحب, انٹرسٹ ریٹ 13.25%, ظاہر ہے کہ پورے ملک کی اکانومی چوک ہے. انڈسٹریلسٹ آپ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن جو فورنر ہے جو پاکستان کے ٹریجری بلز کے اندر انویسٹ کر رہا ہے وہ مزے میں. جی, وہ تو مزے میں رہے گا نا, اور وہ ڈیم ہم بلڈ کر رہے ہیں کہ جی انٹرسٹ ریٹ ہم اوپر ہی رکھیں تاکہ ہاٹ منی اور بھی آئے اور بھی آئے. اور یہ جو انفلیشن ریٹ ہے, ہاؤ اٹ از مینیجڈ اینڈ ہاؤ اٹ از کیلکولیٹڈ اینڈ ہاؤ اٹ از اناؤنسڈ, اٹ از آلسو ڈفرینٹ میٹر. بیکاز اگر کیا نام ہے انفلیشن ریٹ اتنا ہائی ہے جیسے کہ اس مہینے میں 14% سے اوپر ہو گیا, سو دیر از نو ریزن وائی 13.25% کو آپ نیچا کریں گے. اگر انڈسٹری کو آپ کو چلانی ہے تو آپ کو انٹرسٹ ریٹ 10% سے نیچے لانا پڑے گا. اگر انڈسٹریز چلانی پھر کیا ہوگا؟ 10% سے آپ نیچے لائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ جو ٹریجری بلز کے اندر ہے وہ پیسہ نکلے گا. پیسہ نکل جانا چاہیے, اپنا پیسہ ہے ہی نہیں. This is not our money. This is called hot money. We are giving profits to other people. This is called... نہیں, اس سے اچھا تو سکوک میں چلے جاتے ہیں, اس سے آپ یورو بانڈز میں چلے جاتے ہیں. وہ تو آپ 7-8% پہ دیتے ہیں, تو 13.25% کے اوپر 13% پہ دے رہے ہیں, اور پلس جب ہاٹ منی باہر جائے گا تو وہی 13.25% لے کر چلے جائے گا. And where will we stand? Where will we stand? اگر لاسٹ میرے خیال سے 30 سیکنڈز ہمارے پاس ہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو آٹے کا بحران تھا اس کے اوپر وزیر خزانہ مشیر خزانہ کا کہنا ہے کہ جناب وہ اس میں ویدر موسم کی تبدیلی بھی اس کا اثر تھا, پھر ٹڈی دل کا حملہ بھی اس میں شامل ہو گیا, ٹرانسپورٹرز کی اسٹرائک بھی اس میں شامل ہو گئی. جب وافر مقدار میں گندم تھی تو کسانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے ایکسپورٹ کی اجازت دی, اب ہم امپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جب ہیلی کاپٹر سے لوگوں کو باہر سے اتاریں گے نا تو ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. یار اگر گندم کا بحران ہوا ہے, ٹڈی دل تو ابھی پہنچا, ٹڈی کا اٹیک تو ابھی ہو رہا ہے, ابھی ہوا ہے. تو یہ تو ہم جب یہ پچھلے سال کے کراپ کی باتیں ہو رہی ہے نا, اس کی مس مینجمنٹ ہوئی ہے.
تو اب یہ لوگ ملک میں تو ہوتے نہیں ہیں، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے، نہ تاریخ کا پتا ہوتا ہے، نہ ایونٹ کا پتا ہوتا ہے، سیدھے یہ بحران مس مینجمنٹ تھا. اٹ از اے گراسلی مس مینجڈ، بیڈ گورننس تھا. آپ نے 4 لاکھ اجازت دی، اس 6 لاکھ ایکسپورٹ ہو گیا وہاں سے، کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ کتنا چلا گیا. ادھر سے بلوچستان کے راستے سے ادھر افغانستان چلا گیا، 8 لاکھ گندم وہاں سے نکل گیا. پھر کیا ہوا کہ جو فیڈ ہوتا ہے جانوروں کو چارہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنے پولٹری کے لیے فیڈ، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کے جو ریزیڈول ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، اس کی پرائسز بڑھی ہوئی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ یہی گندم کھلا دیا ان کو بھی، یہ گندم فیڈ میں بھی استعمال ہو گیا. تو یہ مس مینج ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ معاملہ مس مینج ہوا. اب ظاہر ہے کہ اس میں جو ایلیمنٹس کہے جا رہے ہیں اس سے ہمارے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ جو ہیں اس سے متفق نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب اور اکبر علی صاحب، آپ دونوں حضرات پروگرام میں شریک رہے. ناظرین، پاکستان کی اکانومی کہاں ہے، کس ڈائریکشن میں ہے، اس کا کل کے پروگرام میں بھی جائزہ لیں گے. فی الوقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.